نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب تجلیات نبوت۔ اس میں جس چیپٹر پہ اس وقت ہیں وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں عام الوفود کا یعنی وفود کا جو سال ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے وفد آئے جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وفود عام الوفود سے پہلے یا بعد میں بھی آئے، لیکن سب کو یہاں ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا۔ چونکہ یہ سال سب سے زیادہ وفود کا سال تھا، اسی لیے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وفود یمن کی طرف سے آ رہے ہیں جو ساؤتھ میں ہیں، کچھ نارتھ کی طرف سے آ رہے ہیں، کچھ ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو ڈفرینٹ وفود آئے اور ان کے آنے کی وجوہات بھی مختلف تھیں۔ کچھ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے، کچھ اسلام لانے کے لیے آئے، کچھ اسلام لا چکے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کرانے کے لیے آئے۔ اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس کا مطلب اسلام کے بارے میں چرچا ہر جگہ پھیل چکا تھا، اور وہ قبائل جو آج تک انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کا کیا بنتا ہے، وہ بھی اب آ رہے تھے، اور اب زیادہ آسان تھا لوگوں کے لیے کہ وہ اس دین کے بارے میں سمجھیں، خود آ کے اس دین کے بارے میں پوچھتے تھے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ اس وقت بھی جتنے لوگ اسلام لا رہے تھے وہ سب کوئی ایسے نہیں تھے کہ یعنی کبائر صحابہ کے ایمان کے برابر ان کے ایمان ہو گئے تھے۔ بعض کے کم تھے، بعض کے زیادہ تھے، بعض منافق تھے، یعنی بعض ایسے بھی قبائل تھے جو اس وقت اسلام لے آئے لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا ایک جو وفد آیا تھا وفود میں سے، نجران کا وفد، اس کے اندر عیسائی تھے اور مباہلہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کی جرت نہیں کی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اب چونکہ یہ وفود کافی سارے ہیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ آپ اپنے نوٹس میں اس طرح سے لکھیں گے، مثلاً قبیلہ عبد القیس کا وفد، اور اس کے اندر جو خاص بات تھی صرف وہ لکھ لیں کہ یعنی ہم نے جیسے پڑھا تھا عبداللہ بن اشعج کا جو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو دو باتیں بہت پسند ہیں وہ ان میں تھیں، اور باقی لوگ کود کود کے آ گئے تھے جلدی سے، اور وہ اطمینان کے ساتھ آئے تھے، تحمل تھا ان کے اندر بہت زیادہ۔ تو یہ خاص بات ہے کس قبیلے کی آپ کو پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو سعد بن بکر کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھے وہ جو ان کے سردار زمام بن ثعلبہ جو اکھڑ مزاج بھی تھے، جنہوں نے 2 چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں، سختی سے بات کرنے والے تھے، اور وہ جو 5 پلرز آف اسلام کی بات کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور نہ اسے کم کروں گا، وہ اس قبیلے سے تھے۔ پھر عذرا اور بلی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قسمت کا حال پوچھتے تھے، آستانوں پہ ذبح کرتے تھے، اور ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بنو اسد کے بارے میں، تو ہم ابھی سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ آیات ان کے لیے ہی اتری تھیں کہ تم آ کے احسان نہ جتاؤ، تو جنہوں نے احسان جتایا تھا وہ بنو اسد تھے۔ پھر تجیب کا وفد جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہ کس طرح سے وہ آئے تھے، اور انہی میں ایک لڑکا تھا جو سب سے کم عمر تھا، اور اس نے ایک دعا کروائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ۔ پھر بنو فزارہ کا وفد تھا، اور انہوں نے قحط سالی کے لیے
دعا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی. پھر نجران کا وفد تھا جس میں وہ عیسائی تھے جن کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی. پھر اہل طائف کا وفد تھا جنہوں نے عروہ بن مسعود کو ثقفی کو، اور عروہ بن مسعود کون تھے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، حالانکہ ان کے اپنے ہی وہ تھے، اور لات انہی کا بت تھا، اور انہوں نے لات کو ڈھانے کے لیے کہا تھا کہ ہم خود نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کو بھیج دیں. پھر بنو عامر بن صعصع کا جو وفد تھا جنہوں نے بئر معونہ میں صحابہ کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا تھا، ان میں عامر بن طفیل تھا. یہ عامر بن طفیل جو ہے نا، یہ ستیلا بھائی ہے لبید کا. لبید بہت بڑے شاعر تھے نا جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا ستیلا بھائی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہی کو سمجھ لیں ایک طرح سے اندھا ہی کر دیا اربد کو، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور کیسے رستے میں ہی ان دونوں کے اوپر اللہ کا ایک سمجھ لیں عذاب آیا تھا. تو یہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا، ادروائز یہ سب کنفیوژن ہو جائے گی. اب ان کے اندر جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ قبیلہ عبد القیس اور سعد بن بکر. آپ کو پتہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے سے تھی. اسی طرح بنو اسد اور نجران کا وفد، یہ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے. اہل طائف کا بھی، یہ بڑے بڑے تھے نا. اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں بنو حنیفہ کا وفد، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک آدمی کا ذکر ہے جو اس قبیلے سے تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ٹھیک ہے. اچھا، مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کا اصل نام یہ نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا مسیلمہ بن ثمامہ بن حبیب. اور یہ بھی اپنے قبیلے کا بڑا ایک سمجھ لیں مذہبی لیڈر کہہ سکتے ہیں. عیسائی تھے نا یہ لوگ، اور بچپن میں یہ شام کے علاقے میں گیا تھا، وہاں پہ اس نے علم حاصل کیا، عیسائیت سیکھی، اور پھر اس کے بعد واپس جب اپنے قبیلے میں آیا تو اس کو بہت زیادہ قبیلے والے مانتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے عرصہ یہ پڑھ کے آیا، سمجھ لیں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا، تو بہت ہی اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی. مگر جو جتنا اونچے مقام پر چلا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہی مقام اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا کچھ، کہ اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور وجہ یہی تھی کہ چونکہ اس کے لوگ اس کو بہت بڑا کچھ سمجھتے تھے، تو اب اس سے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اور آدمی آئے جس کی میرے قبیلے والے بھی اتنی عزت کرنے لگیں اور بہت پوچھنے لگیں. تو اس کا قبیلہ جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ قبیلہ بنو حنیفہ تھا، ریاض کے قریب یہ جگہ آج بھی ہے جہاں پہ یہ قبیلہ تھا. تو یہ جب آیا ہے تو یہ سب اسلام لے آئے، مگر مسلمہ آیا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ باہر ہی رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقی لوگوں کو تحائف وغیرہ دیے تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارا ایک آدمی ہے جو نہیں آ سکا ہے، تو اس کے لیے بھی دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہدیہ دیا. اب جب ہدیہ لا کے اس کو دیا گیا تو یہ بڑا متاثر ہوا کہ میں تو گیا بھی نہیں تھا اور مجھے بھی انہوں نے ہدیہ بھیج دیا. تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ میں اسلام تو لے آتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے، مجھے بعد میں آپ کے خلافت ملے گی اور ایسے ہوگا، جو بھی اس نے کہیں باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس کی بات نہیں مانی، لیکن بعد میں اس نے واپس پلٹ کے جب اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اچھا، اس کے بارے میں کچھ پہلے آپ نے آج تک پڑھا ہوا ہے؟ کچھ مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے؟ یعنی ہم اس بک میں پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کے بارے میں؟ نہیں، حدیث میں نہیں، سیرت کی ہی بک میں آپ نے اس کے بارے میں کچھ پہلے پڑھا ہے؟
اچھا کیا پڑھا ہے؟ کیسے اس نے اس سے پہلے، یعنی ابھی تو یہ آئے ہیں نا لوگ، یہ وفد آیا ہے اور 9 ہجری میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی اس کی دشمنی سامنے آئی تھی؟ اچھا کیا تھی نا وہ بتائیں، یہ بتائیے تھوڑا، کوئی کلو، کوئی بات بتائیں تو پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں یا نہیں. جی پیل ٹاک پہ یہاں پہ کوئی بھی، کسی کو نہیں کوئی کلو کہ اس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتی ہوں. چلیں میرے پاس تو اس وقت پیج 348 ہے بک میں، جن کے میرے ساتھی پیجز ہیں وہ دیکھیں ذرا. پیج نمبر نکالیے آپ 241، غزوہ بنو قریظہ. نہیں وہ تو بعد میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تب اس نے پوئٹری لکھی تھی نا، وہ تو بعد کی بات ہے، میں پہلے کی پوچھ رہی ہوں. نہیں خواب وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، پہلے کی میں پوچھ رہی ہوں کہ آج سے پہلے اس نے کچھ کام ایسا کیا تھا. تو آپ پیج نمبر 241 نکالیں، غزوہ بنو قریظہ. اس میں دیکھیں سید یمامہ ثمامہ بن آثال کی گرفتاری، محرم 6 ہجری. ثمامہ بن آثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. ثمامہ کے بارے میں آپ کو یاد ہے، جن کو ستونوں سے باندھ دیا گیا تھا مسجد نبوی کے، اور اس کے بعد یہ کیسے اسلام لے آئے تھے؟ یہ اسی کے قبیلے سے تھے، اصل میں بنو حنیفہ کی ایک شاخ سے تھے. تو اس نے پہلے بھی اس قسم کی حرکت کی تھی کہ ایک بندے کو بھیجا کہ بھیس بدل کے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. یعنی یہ پہلے سے اس کے اندر یہ جلن تھی کہ کیوں یہ کیسے یہ نبوت کا دعویٰ کرے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، اور یہ خبریں تو پہنچ ہی رہی تھی نا. اب چاروں ناچار آنا ہی پڑا، ظاہر ہے قبیلہ جب جا رہا تھا تو پھر کیا کرتا، لیکن آ تو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، چلیں آپ بک سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وفد 9 ہجری میں آیا، اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے. یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، یعنی جب آتے تھے کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو کسی کے گھر کسی کے مہمان بنتے تھے. پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. جو باقی لوگ تھے، جو باقی 17 آدمی تھے، وہ تو مسلمان ہو گئے. البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا. اور کہا تھا، اب یہ پیغام اس نے بھیجا جب انہوں نے جا کے گفٹ اس کا دیا، تو اس نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش کی تھی، ایک شرط رکھی تھی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا. یعنی اب اس کے بعد مجھے بھی حکومت سونپی جائے، یعنی خلافت اس کے بعد مجھے دے دی جائے. اس سے قبل، یعنی ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے. سونے کے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مردوں کے لیے تو سونا ہے نہیں. آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب، پرلے درجے کے جھوٹے، ایک تو کاذب ہوتا ہے نا، ایک کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا، نکلیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس تھے. ثابت بن قیس کا بھی آپ کو یاد ہوگا، سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، جن کی آواز اونچی تھی اور شاعر بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اس نے بندہ بھیجا کہ یہ میری شرط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، جیسے ایک لکڑی سی ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بھی تھے. آپ مسلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے.
جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھی اس کا اتنا احترام اور اتنا اکرام کرتے تھے کہ یعنی جب یہ چلتا تھا تو اس کے ارد گرد وہ مطلب ایسے گھیرا ڈال کے چلتے تھے اور اس کو بیچ میں لیا ہوتا تھا اور کور کیا ہوتا تھا اس کو چاروں طرف سے خاص قیمتی یعنی چادروں سے. بڑا پروٹوکول کے ساتھ یعنی اس کو لے جایا جاتا تھا. تو اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں. یعنی اس کی اتنی جرت تھی کہ اس نے کہا چلے اگر ابھی نہیں دے سکتے. پہلی تو اس کی یہ تھی کہ ابھی مجھے دیں, جیسے اس نے کہا تھا جیسے نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام نبی تھے, اسی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ نبوت دے. تو یہ کوئی نبوت ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو بٹتی پھرے. اب دیکھیں استغفر اللہ ربی, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاور کتنا بڑا فتنہ ہے. جب انسان ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا, یا اس کے ہاتھ میں کبھی بھی چاہے تھوڑی سی بھی پاور آ جائے, لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو کچھ کیسے سمجھ لوں. کسی اور کو اپنے برابر سمجھنا اس کے لیے, یا اپنے سے اوپر تو دور کی بات ہے, برابر سمجھنا بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. میں کیسے سمجھوں؟ تو وہ پاور ہی ایک جس کو کہتے ہیں حب جاہ. حب جاہ ایک انسان کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے نا, چاہے آپ کہیں پہ بھی ہوں, یہ یاد رکھیے, چھوٹی سی بھی آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے, پاور مل جاتی ہے, یاد رکھیں اس کو اپنے لیے ٹیسٹ سمجھیں. کبھی بھی اس کے بعد انسان کا دماغ خراب نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں بڑی چیز بن گیا, میں کم از کم ان سے چاہے 4 لوگوں سے ہی انسان اوپر ہو جائے, 4 لوگ ہی اس کے انڈر ہو جائیں, چاہے کوئی گروپ انچارج ہی بن جائے, چاہے کوئی مسجد میں کوئی چھوٹی سی اس کو چیز بنا دیا جائے. اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاور کا نا, جس کو واقعی یہ سچی بات ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک نشہ ہوتا ہے, تو واقعی یہ نشہ چڑھ جاتا ہے دماغ پہ. وہ پھر انسان کے پیر زمین پہ نہیں لگتے, پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہائی چیز سمجھنے لگتا ہے. پھر آپ کیسے میرے لوگ اب اس کی طرف چلے جائیں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ سمجھ لیں, آج کے وقت میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی 1 دن کا کام کر رہا, اب دوسرا کوئی اور اٹھتا ہے وہ بھی شروع کر دیتا ہے. تو اب وہ پہلے والے کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھ سے چھوڑ کے وہاں جائیں گے. اب اس کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی, پہلے تو یہ میرے فینس تھے, پہلے میرے ارد گرد ہوتے تھے, اب ادھر جایا کریں گے, ادھر جا کے پڑھیں گے. اگر مقصد ایک اللہ کا نام بلند کرنا ہو تو تب یہ مسئلہ نہیں ہوتا. کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, 2 بھیجے, پھر تیسرا ان کی تائید کے لیے بھیج دیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کدھر سے آ گیا, اب لوگ اس کے پاس چلے جائیں گے, کئی لوگ اس کے نہ بن جائیں, کئی لوگ اس کی نہ سن لیں, ہم تو پھر فیل ہو گئے. نہیں, کیونکہ جب مقصد جو ہے نا وہ ایک اللہ کے لیے ہو اور اخلاص ہو نیتوں کے اندر, پھر یہ پرابلم نہیں ہوتا. لیکن جس وقت اخلاص نہ ہو اور مقصد صرف اپنی بڑائی ہو, تب بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے مجھ سے یہ عہدہ لے لیا گیا, اب کیا ہوگا میرا, اب میرے وہ فینس کا کیا ہوگا, وہ جو میرے لوگ میرے ارد گرد بیٹھتے تھے, جو مجھے بڑا سمجھتے تھے, جو میری واہ واہ کرتے تھے, جو مجھے میری تعریفیں کرتے تھے, جو مجھے اوپر اٹھاتے تھے, وہ تو رہیں گے نہیں. وہ چیز پھر تکلیف دیتی ہے انسان کو. دس واز دا پرابلم ہیئر. یہی پرابلم ایک اور بندے کا بھی تھا. کس کا تھا؟ ایک اور بندے کا بھی سیم پرابلم تھا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, اس کا بھی تو یہی پرابلم تھا. اس کو بھی تو یہی تھا نا کہ لوگ مجھے پوچھتے تھے. اب یہاں پہ یہ سارے جو انصار تھے وہ تو اس کو بنانے لگے تھے اپنا بادشاہ, اپنا بڑا. اب یہ مجھ سے ہٹ کے ادھر ساروں کی نظریں ہو جائیں گی, میرے سے سب ہٹ جائیں گے, یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. مگر شیطان اس طرح سے انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے, کیا حال کر دیتا ہے انسان کا, اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور اس کو لگتا نہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں. اس سے پاور جاتی بھی نا
اچھی نہیں لگتی. ہم یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا جو سیاستدان وغیرہ ہیں کہ وہ کرپٹ، وہ ایسے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو موت نہیں یاد ہے. ہم بہت ہی باتیں کرتے ہیں نا. یقین کریں ہم میں سے بہت سارے اگر اسی جگہ پہ ہوں تو وہی کچھ کر رہے ہوں گے. یہ کہنا آسان ہے بہت، لیکن وہ جو نشہ ان کو چڑھا ہوتا ہے، جو انہوں نے مزہ پا لیا ہوتا ہے نا کرسی کا، وہ پھر جانے سے جاتا نہیں ہے. تو یہ بندہ، اس کا یہی پرابلم ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میری پاور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قبیلے والے، وہ تو آج تک مجھے میری واہ واہ کرتے تھے، مجھے اتنا اوپر اٹھایا ہوا تھا. اسی لیے میں نے آپ کی ہسٹری، اس کی ہسٹری بتائی ہے آپ کو کہ اس کے لوگ اس کو بہت عزت دیتے تھے. یہ سمجھ لیں ان کا ایک ریلیجس لیڈر تھا. تو اب میرے سے ہٹ کے وہ جا کے ادھر مان لیں گے. استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا تھا، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے، انہوں نے جواب دیے اس کو. وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں، یعنی نبوت کے کام میں شریک کر لیا گیا. اور اس نے کہا جی میرے اوپر بھی وحی آنے شروع ہو گئی ہے. چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ، یہ 10 ہجری میں تقریباً اس نے کیا تھا. سجعات مقافہ کلام گھڑنے لگا، یعنی ایسی ایسی چیزیں کہ جی میرے اوپر بھی وحی آ رہی ہے. یہ ایک بندہ ہے جس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے کہا مجھے، میرے اوپر بھی قرآن اترتا ہے. اور ایسی ایسی کلام کہنے لگا کہ اس کے اپنے قبیلے کا بندہ جب اس کو سنایا اس نے اپنا کلام کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی بھی کہ تم جھوٹے ہو. یو آر اے لائر. کوئی بھی جان سکتا تھا. ظاہر ہے اللہ کے کلام کا کمپیریزن، مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. تو خود ہی ادھر ادھر سے اس نے کہا ان کے پر یہ سورہ فیل اتری ہے تو اس نے بھی ایک سورہ نکال لی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس کی چھوٹی دم اور لمبی سونڈ اور یہ اور وہ، اس طرح کی بیکار باتیں اس نے کرنی شروع کر دی. اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. اس نے کہا اس طرح تو چلو میری طرف تو رہیں گے نا. اب جو انسان ایسی حرکتیں کرنے لگے، صاف پتہ چل رہا ہے نا اپنی پاور کے لیے، چلو یہاں پہ ایز دے دیتا ہوں تاکہ اس طرح سے. آج بھی بعض، اس سے تو نہیں کمپیریزن، لیکن آج بھی بعض لوگ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں نا. ذرا نرمی کرو، لوگ میرے پاس آ جائیں گے. پھر ادھر ذرا سخت ہیں تو اس طرح سے ان کو یہ بھی حلال کر دو کہ سود بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو لوگ پھر بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو تو وہ اچھے لگتے ہیں جو ان کے مطابق کی چیزیں بتائیں. اچھا پھر ہوا کیا؟ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی. اس کے جو لوگ تھے، اس کا قبیلہ، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے. استغفر اللہ. اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا. سنگین کیسے ہو گیا کہ یعنی اس کی اتنی وہ واہ واہ ہوئی کہ اس کو یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا. یمامہ سے تھا نا، تو یہ یمامہ کا رحمان ہے. اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے. یعنی آپ تو مجھے نہیں دیتے تھے تو، لیکن مجھے اللہ نہیں کر دیا. آدھی حکومت میرے لیے اور آدھی قریش کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. آپ نے پوچھا تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول محمد یعنی اپنے آپ پہ ایمان لایا، کہ میں اپنی رسالت پہ خود ایمان لاتا ہوں. اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا. یعنی اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو
تو تم دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے نا، پہلے مسلمان ہوئے اس کے بعد اسلام سے پھر گئے. تو لیکن پوری دنیا کا ایک قانون یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا. جو ڈیلیگیٹس آتے ہیں کسی کی طرف سے، کسی قوم کی طرف سے، تو ان کو سیفٹی ہوتی ہے. آج بھی دنیا میں یہی ہے قانون. اور اسلام نے یعنی حالانکہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن جو ایک پوری دنیا میں ایک قانون ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ کیا ہے، یا اس کی رسپیکٹ رکھی جائے. کہ یہ نہیں کہ نہیں ہم ماریں گے، ہمارے تو اسلام میں یہ ہے نہیں، اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. تو ہوا کیا تھا پھر اس کے بعد، اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں پھر. اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال فرما گئے. اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اندازہ کریں کہ سب سے بڑا مرتد قبیلہ یہ تھا. یہ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے. ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئی، یعنی یہ اس قبیلے کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی تھی. اور مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا تھا. مسلمہ اس وقت قتل ہو گیا تھا اس جنگ میں. اور اس کا قاتل کون تھا؟ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہی ہیں جن کے یعنی ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایگزیکٹ الفاظ تو میرے سامنے نہیں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. ایسے بھی ہیں قاتل اور مقتول جو دونوں جنت میں جائیں گے. یعنی قاتل کو تو نہیں جانا چاہیے نا، لیکن قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. یہ کس کے قاتل ہیں؟ وحشی جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور دیکھیں انہوں نے پھر ان کو ہمیشہ ریگریٹ رہا تھا جب مسلمان ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اتنی زیادہ تکلیف تھی نا اپنے چچا کی شہادت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا تھا کہ کیسے تم نے میرے چچا کو شہید کیا. پھر آپ نے فرمایا تھا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ اپنا منہ چھپا کے بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں، لیکن ان کو ہمیشہ یہ اندر دکھ رہا کہ جو میں نے کام کیا، اور اس کا ہمیشہ تلافی کی کوشش کی. تو انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. اور یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی یہ چاہتے تھے کہ میں اس کو قتل کروں تاکہ یہ مجھے سعادت یہ نصیب ہو، میں کسی طرح اس کا کفارہ کر لوں جو میں نے کیا. تو مومن وہی ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمیشہ کوشش کرے کہ اب اس سے اوپر میں نیکیاں کیسے کروں. ہم سب کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس وقت میں جب ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے ایسے کام کیے، ایسی غلطیاں کر لیں، ایسی چیزیں ہم سے ہو گئی کہ آج ہم بڑا پچھتاتے ہیں کہ ہم سے کیوں ہوئی. اب اس کا کیا ہم کریں، مطلب کس طرح سے. اب پچھتاوا تو ہے لیکن اس کو ریپریمنڈ کرنے کے لیے ہم کیا ایکشن کریں. تو اتنی ہی کیلیبر کی نیکیاں کریں پھر کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو اب مسیلمہ کے پیچھے تھے طاق میں کہ اب میں نے اس کو قتل کرنا. جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اب وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو. اور یہ بھی لبی کبھی وقت ہوا، اب ہم نے چونکہ یہ ختم کرنا ہے. یہ بڑی زبردست یہ ساری جنگ کی پوری بات ہے کہ کس طرح یہ جنگ ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 ہجری میں کیسے ہوئی تھی، اور کیسے پھر انہوں نے طاق کر اس کو قتل کیا تھا مسیلمہ کو. اور مسیلمہ اس وقت اچھی ایج کا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بڑی لمبی عمر اس کو ملی، 150 سال کا تھا جب اس کو قتل کیا گیا. لیکن دیکھیں ایک عمر مل جانا بھی بعض دفعہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی. ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ایک ایج پہ آ کے سمجھ آ جائے گی، ایک ایج آ جائے تو پھر انسان خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مطلب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر واقعی اس کو سمجھ آ جاتی. نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یا ہم اگر سوچیں کہ آج ہم جوان ہیں لیکن جب ہم ایج میں جائیں گے نا پتہ نہیں ہم کتنے نیک ہو جائیں گے اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے بوڑھے لوگ سارے ہی نیک ہو جاتے ہیں. ایسا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ایج آپ کی جب ہو تو سمجھ آ جائے. بعض لوگوں کو لمبی لمبی عمریں بھی ملتی ہیں لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، پھر بھی عقل نہیں آتی، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
کتنے سارے لیسنز ہیں نا. آلویز میں دیکھتی ہوں کہ کتنی ساری چیزیں تو خیر ہم مس ہی کر لیتے ہیں، اسی لیے ہم جلدی آگے نہیں جا پاتے، کیونکہ سبحان اللہ یہ اتنی ساری ایک ایک واقعے میں کتنی ساری باتیں. جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ اسود عنسی تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہ یمن میں پیدا ہوا تھا، تو وہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. جو دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کڑے دکھائے گئے تھے نا، تو ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا اور دوسرا یہ تھا. تو دونوں آپ کی پھونک سے اڑ گئے، یعنی یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آج دیکھیں کوئی دنیا میں نہیں ہے جو اسود عنسی کا پیروکار ہو یا جو مسلمہ کذاب کی نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو. تو اس طرح پھونک سے ہی اڑ گئے، بس اتنی دیر کی مار تھے، یہ پھونک کی مار تھے. تو یہ تو دونوں تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پوری دنیا کے علماء نے اس کو کافر قرار دیا اور اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دیا. اور اس کے پیروکار آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت دیکھیں کنورژنس کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بڑا ہمارا احمدیت جو دین ہے ہمارا بڑا پھیل رہا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ احمدی ہو جاؤ، ہمارا فارم فل کر دو تو ہم آپ کو اسائلم دلا دیں گے، کیونکہ ہماری جانوں کو جی خطرہ ہے احمدیوں کو ان ملکوں میں، تو اس لیے اسائلم آپ کو یہاں پہ ویسٹ میں یو کے وغیرہ میں ادھر آپ کو اسائلم مل جائے گا، ایون یہاں پہ امریکہ میں بھی، کہ ہم وہاں پہ ہماری جانوں کو خطرہ. تو یہ کہہ کے بعض لوگ اپنا دین بیچ دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بس رہنے کو مل جائے، ہمیں یہاں رہنے کو. اور یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی ساتھ میرے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں جی اچھی بھلی وہ مسلمان، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے احمدیہ کا فارم اس لیے صرف فل کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے ویزا کے پرابلم ہے ورنہ ہمیں مطلب ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو ہم ویسے دل سے تو نہیں احمدی ہوئے، لیکن وہ بھی کوئی کم چالاک نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ ایسے ہی نہ کہیں جھوٹا ہی نہ کہہ دیں. انہوں نے کہا آپ کو ہر ویک آنا پڑے گا، اتنی آپ کی اٹینڈنس ہوگی یہاں پہ، آپ ہماری جو بھی ان کے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جہاں جو ان کی مسجد جس کو کہتے ہیں وہاں پہ آپ کی اٹینڈنس ہونی چاہیے، آپ کو وہاں پہ آنا ضروری ہے. تو وہ وہاں پہ اپنی تبلیغ کریں گے، آخر تو ان کو ویسا ہی کر لیں گے. پھر ابھی مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلامت رکھے، اور یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. تو اس سے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کو مرزا قادیانی ملعون کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو اس کا پیروکار ہے وہ کافر ہے. یہ پوری دنیا کے علماء کا، یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری پاکستان انڈیا میں ایسا ہے، پوری دنیا کے علماء نے یہ اس کے اوپر ان کا کنسنسس ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اور ہمارا ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیوں ہم ان کے، وہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو تم قادیانی کہو جو بھی کہو، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو. وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور پھر ساتھ وہ یہ مرزا کے اوپر بھی یقین کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جیسے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، بھئی عیسائی کہتا ہے، ہندو کہتا ہے، ٹھیک ہے کہتے رہے، ان کے لکم دینکم ولی دین. لیکن تم اپنے آپ کو کہتے ہو مسلمان، تم مسلمان کے بھیس میں کافر ہو، تو اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے نا. دیکھیے میرا ایک برانڈ ہے، میں اپنا برانڈ رکھتی ہوں، آپ اپنا برانڈ نکال دیں، کوئی اور اپنا برانڈ نکال لیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی میرے برانڈ کی چھاپ ایک کپڑے پہ لگا کے اور اس کو بیچنا شروع کر دے، تب تو میں اس سے دشمنی کروں گی نا، کہ تم جعلی ایک بنا کے اور میرے برانڈ کو یوز کر رہے ہو. یہ ہمارا ان کے ساتھ پرابلم ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، کہتے پتہ نہیں ویسے ہی ان کے پیچھے کیوں مسلمان پڑے ہوئے، یہ اس وجہ سے پڑے ہوئے. تو آگے دیکھتے ہیں شاہان ہمیر کا قاصد کی آمد. اب یہ ہمیر نہیں ہے، ہمیر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیر والے یمن والے تھے. تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے پاس شاہان ہمیر کے حارث بن عبد
عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان زیرائین اور معافر اور ہمدان کے خطوط تھے، یعنی یہ ڈیفرنٹ قبائل ہیں، ان کے لوگ ہیں، انہوں نے بھیجے تھے جو شاہان ہمیر تھے، یعنی یمن کی طرف کے یہ لوگ تھے۔ تو ان کے خط تھے، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب وفد آیا تھا بنو تمیم کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خوشخبری دی تھی کہ اے بنو تمیم تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور وہ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ سخت قسم کے بھی لوگ تھے اور ایسے لوگ تھے نارتھ کی طرف کے جو کہ زیادہ ان کا رجحان جیسے مال کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا بھی خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ ملنا چاہیے، تو آپ ہمیں کوئی تحفے تحائف وغیرہ دیں یا کچھ دیں، ایسے تو نہیں ہم خوش ہوتے صرف ایک خوشخبری سن کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خاموش رہے، اور ہمیں یہی کہا گیا نا کہ جب کوئی جاہل بات کرے تو پھر آپ خاموش ہی رہیں، اگنور کریں اس کی بات کو۔ اتنے میں یہ ہمیر کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہمیر والو خوشخبری ہو تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ بنی تمیم نے تو خوشخبری نہیں لی، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے تو خوشخبری نہیں ایکسیپٹ کی، تو تم خوشخبری ایکسیپٹ کرو۔ اور انہوں نے قبول کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو یمن سے چلے ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے سوالات، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ پھر انہوں نے سوالات بھی پوچھے کچھ، تو ان کی بات یہاں پہ آ رہی، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ پھر ان کے پاس معاذ بن جبل کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا۔ اچھا، بہت جگہ پھر ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کہیں آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو ایک جگہ کا ایک کسی کام کے پر مامور فرمایا، گورنر بنایا، تو ان کو رخصت کیا، تو سواری کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے اور ان کو نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے، شہر کے باہر تک نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا تھا کہ اس کے بعد شاید تم مجھے نہ مل سکو، پھر نہیں ملے تھے، یہ بالکل اینڈ کے یعنی ٹائم کی بات ہے۔ تو معاذ بن جبل کو کچھ صحابہ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون اور سکاکے کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ اور جزیہ کی وصولی پر مامور تھے، اور پانچوں نمازیں پڑھاتے تھے۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کو بھیجتے بھی تھے نا اپنے پاس سے کہ جا کے ان کو دین بھی سکھائیں، یا ان کے قاضی بنا کے بھیجا، جنگوں کے حاکم بنا کے بھیجا، اور پھر صدقہ وغیرہ وصول کریں، پھر امام ان کو بنا کے بھیجا۔ وزیر یمن زبید، معرب، زما اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاقہ دیا کہ آپ اس طرف کو جائیں جو نیچے کا یمن کا علاقہ ہے، اور یہ جو علاقے ہیں ان کے لیے بھیجا، اور فرمایا یہ ان دونوں کو آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی تھیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، یعنی جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے وہاں پہ، وہ لوگ حالانکہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ایک دم جاتے ہی ڈنڈا نہیں پکڑ لینا۔ دیکھیں لوگوں کے ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اگر ان کو جاتے ہی یہ کرنا نہیں، یہ کرنا، اور سختیاں کرنے شروع ہو جائیں، اور آپ ایسے نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ کیا کیا ہوا، اور آپ، تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ یعنی کلوز بائی ایریاز میں بھیجا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جگہ کی طرف حضرت معاذ کو، پھر کچھ صحابہ ان کے ساتھ بھیجے، پھر ایک ٹیم ادھر بھیجی یمن کے نیچے کی طرف کے علاقے کے لیے، لیکن ان کو نصیحتیں کتنی پیاری کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو یاد رکھنے کی ہیں کہ جب ہم لوگوں کے اندر کام کرنے جائیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں یاد رکھیں اور سختی نہ کریں۔ بالکل جو ٹاپ کی چیزیں ہیں ان کو آج نہ بیان کریں، نہیں تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا، یاد رکھو تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا، نہیں، پہلے فرائض سے شروع کریں، پھر آگے آگے پھر چلتے جائیں۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا ان کو پہلے لے آتے ہیں، اور ایسی چیز کرتے ہیں کہ آج ہی یہ متقی پرہیزگار متقین کا امام ہی بنا کے اس کو رکھنا ہے ہم نے۔ کوئی نئے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں تو ایک دم ان کے اوپر نہیں چڑھائی کر دیں۔ اسی طرح اختلاف نہ کرنا، آپس کے اندر نہ کٹنا شروع کر دینا،
آپس میں مل جل کے رہنا. سبحان اللہ. حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے. البتہ ابو موسیٰ جو تھے وہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اب اگلا وفد ہے ہمدان کا وفد. اچھا یہ بھی یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. یہ بھی یہ یمن جو ہے نا، اور آپ دیکھیں گے آگے بھی یمن کی طرف سے کئی قبائل آئے. یمن ساؤتھ میں ہے نا. یمن والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں ان کو دی ہیں اور بڑی ان کی مدح فرمائی ہے. یہ جو ہمیر والے بھی تھے یہ بھی یمن کی طرف سے ہی آئے تھے. اب یہ ہمدان کا وفد بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں آگے بھی جو ہم وفود پڑھ رہے ہیں وہ بھی یمن کی طرف سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انہوں نے بھی ہمیر والوں نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری قبول کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الایمان یمانی والحکمت یمانیہ. ایمان جو ہے وہ یمن میں اور حکمت یمنی ہے. کہ اور بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں اور یمن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 3 بار یہ فرمایا. نجد والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور یمن کے لیے خاص طور پہ دعائیں کی تھیں. ان کے لیے نہیں دعا کی تھی آپ نے، ان کے لیے دعائیں کی تھیں. اور اللہ اکبر. یمن عرب سے الگ جگہ تھی. یہاں پہ عیسائی اور یہودی وغیرہ بھی رہا کرتے تھے اور کافی عرصے تک یہود یہاں پہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جب اپنے حوض پہ ہوں گا نا قیامت کے دن تو یمن والوں کے لیے میں جگہ بناؤں گا. میں اپنی لاٹھی سے ان کے لیے جگہ بناؤں گا کہ جب تک ان کے لیے جگہ نہ بن جائے کہ لوگ ہٹیں تو یہ آئیں. اور آپ کو پتہ ہے انصار بھی یمنی نسل سے تھے. اوس اور خزرج جو تھے نا وہ یمن سے ہی آئے ہوئے تھے. تو سبحان اللہ کتنی شان ہے یمن والوں کی کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا. کیونکہ یہ جو لوگ آتے بھی تھے نا یہاں سے ایک تو بڑے عاجز مزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنی دیکھیں ادھر والے آئے تو بنو تمیم وغیرہ آئے وہ ایسے نہیں تھے لیکن ان میں بڑی عاجزی تھی. تو آپ نے ان کی بڑی تعریف کی. یہ بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے. بکریاں بھی ایک عاجزی والی جانور ہوتی ہے نا. تو آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور یہ جب آتے تھے تو بڑی آسانی سے اسلام قبول کر لیتے تھے. تو دل کے بھی بڑے نرم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئیں گے جو بہت نرم دل ہے، رقیق القلب لوگ ہیں. تو آج دیکھیں دل روتا ہے اس بات کو دیکھ کر کے یمن والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ خاص طور پہ جب میں یہ احادیث دیکھتی ہوں نا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے نبی نے اتنا یمن والوں کے بارے میں فرمایا. اب دیکھیں کوئی اور لوگوں کے بارے میں نہیں ایسی بات آتی کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جگہ بنائیں گے. تو واٹ اے پراؤڈ نیشن کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسی بشارتیں اور ایمان یمنی ہے. یعنی سبحان اللہ حکمت یمن میں ہے. تو سبحان اللہ کہ کتنی بڑی بات ہے. تو آج ان کی حالت زار دیکھ کے اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. تو یہ دیکھیں یمن سے کتنے سارے آ رہے تھے. ہمدان جو تھا وہ بھی یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا اور اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا. اس میں مالک بن نمت تھا جو بہترین شاعر تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے کہ میں نے مینا کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول ہم میں سچے مانے گئے ہیں. ان کے علاقے ہیں مینا اور قردد. یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں. کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو. یعنی آپ کی بہادری کے اور آپ کے سچے رسول ہونے کے، اللہ کی طرف سے آپ کو رسالت ملنے کے، یہ ان اشعار میں بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا. اور جو لوگ اسلام لائے
تھے ان پر مالک بن نمط کو مقرر فرمایا. پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، یعنی جو ان کے قبیلے والے باقی لوگ تھے. انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اس کے بعد علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید کو واپس بھیج دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے. پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام. سبحان اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلام ملا. اور دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں سجدہ شکر کرنے کی دلیل، کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہم فوراً سجدے میں چلے جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو جیسے بھی ہیں آپ، جس طرح سے بھی ہیں، فوراً سجدہ کر لیں اس وقت. ٹھیک ہے، اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں وہ بھی گئے تھے لیکن کام ان سے نہ ہو سکا. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز ایک سے نہ ہو، مثلاً وہ جنگوں میں زیادہ اچھے تھے تو حضرت علی گئے تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ لو اب میرے پیچھے کسی اور کو بھیج دیا کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا، مجھے واپس بلا لیا. یہ بھی تو انسان کی ایگو کا ایک وہ ہو جاتا ہے نا پرابلم، کہ مجھے کیوں کہا ہے کہ میرے سے نہیں ہو پا رہا، مجھے کیوں واپس بلایا، یعنی میں ہی کرتی نا یہاں پہ کام. نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو واپس بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے بعد میں بھی خالد بن ولید کے ساتھ ایک جس کو کہہ سکتے نا کہ ایک یہ نام چپک گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد ہوں گے وہ جنگ جیتی جائے گی. یہ چیز ان کے ساتھ. تو ان کے پیچھے سے جو اب مجھے یاد نہیں ہے، غالباً حضرت عمر تھے، انہوں نے ابو عبیدہ کو بھیجا تھا ان کے پیچھے سے کہ ان کو کہیں کہ وہ ہٹ جائیں، یہ میرا خط لے کر جاؤ. ان کو کہیں وہ ہٹ جائیں اور ان کی جگہ پہ یہ کمانڈر ان چیف ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح کو اتنے جنگ میں نہیں صحیح تھے تو انہوں نے فوراً گیو اپ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا تو میں آج تک میں لیڈ کرتا رہا ہوں، اب کیسے ہے کہ میرے اوپر تمہیں ڈال دیا اور تمہیں کیا پتا اتنا، اور اپنا گروپ بنا کے الگ ہو جاتے اور ان کے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیتے. اور کیا دشمن کے ساتھ کیا لڑنا تھا، خود ہی آپس میں لڑنے لگتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جو آج ہم میں کتنا کامن ہے. کتنا ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہائے میرے اوپر کسی اور کو، اس کو کیوں دے دیا کام، یہ تو میرا تھا. خاموشی سے الگ ہو گئے. وہ پتا وہ جنگ بھی ہار گئے پھر مسلمان. تو یہ ان کے اب ایسا بندہ جو ہمیشہ فاتح رہا ہو، اس کی تو پھر ایگو بھی کتنی زیادہ ہو جاتی. انہوں نے نہیں یہ اس چیز کو مائنڈ کیا کہ میرے پیچھے حضرت علی کو کیوں بھیج دیا. کوئی بات نہیں، وہ آ کے کر لے. اسی طرح بنو عبد المدان کا وفد، یہ بھی ان کی بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے اور ساؤتھ موسٹ ایریا سے تھے. آج کے سعودیہ کے جو یمن کا بھی جو سب سے نیچے کا پورشن، یا نہیں سب سے نیچے کا نہیں، جو ساتھ ملا ہوا ہے سعودیہ کے، وہ علاقہ تھا یہ، اور بڑا گرین تھا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الآخر 10 ہجری میں خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقہ نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں. اور یہاں پہ تو نہیں ہے مگر تھا کہ اسلام کی دعوت دیں، اگر نہ مانے تو جزیہ دینا کا ان کو آفر کریں کہ جزیہ دے دیں. اگر وہ بھی نہ مانے تو پھر ان کو کہیں کہ اب آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑے گا. پھر یعنی جنگ ہے ان کے ساتھ. یہ ہے اسلامی شریعت کا کہ اس طرح سے آپ ان کو آپشنز دیں. جیسے نجران کا وفد دوسرا آیا تھا، وہ جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جزیہ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان جا کے لوگوں کو بس یہ فوراً آپ مسلمان ہو جاؤ ورنہ کچھ نہیں. ایسا کہیں نہیں ہوا. نہیں، مسلمان ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے. آپ پھر جزیہ دے دو، اور نہیں ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ.
تو یہ ساری کی ساری اچھا اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں. چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے سواروں کو ہر طرح اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا. جو کہتے تھے لوگوں اسلام لے آؤ سالم رہو گے، یعنی سلامتی میں رہو گے. لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ پوری کی پورا جو پروونس تھا نا وہ سارا کا سارا مسلمان ہو گیا. اب حضرت خالد بن ولید کیا کریں، وہ تو یہاں پہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ بھئی اگر نہیں ہے تو پھر لڑنا ہوگا. تو حضرت خالد نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی کہ اب آپ بتائیں کہ اب آگے ہم کیا کریں. اب وہاں پہ ایک بندہ بھی مقرر کر دیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں چھوڑا. اگر وہ قبائل ہیں تو ان کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے، وفد آیا ہوا ہے، تو اس میں سے کسی ایک بندے کو جو تھوڑا بہت ٹرین کر کے اس کو امیر بنا دیا گیا. ان کے پاس کسی نہ کسی صحابی کو بھیجا کہ وہاں پہ اور تعلیم دے، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کے قاضی مقرر کیے یا ان کے سپہ سالار مقرر کیے. اس طرح سے ایسے ہی ان کو چھوڑ نہیں دیا. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ ایک بندہ شہادہ لے لیتا ہے، اس کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. بس اس دن تو ہم اس سے بڑے گلے ملتے ہیں، بہت اس کو مبارکبادیں دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے. تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب لوگ مسلمان ہو جائیں تو ہم ان کو چھوڑے نہیں بلکہ ان کی تعلیم کا انتظام کریں. ٹھیک ہے، یہی سنت رہی ہے، کیونکہ اس طرح سے لوگ جم نہیں سکتے پھر دین پر. تو پھر ان کا وفد لے کر آئے، پیغام دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں، یعنی وہاں سے پھر آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں. حضرت خالد نے ایسا ہی کیا. جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں، اچھا یہ اس سے پہلے تھوڑی سی بات بتا دوں کہ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ایک وفد وہاں کا میرے پاس بھیج دیں، یعنی تاکہ ان کو بھی ٹرین کیا جائے. تو وہ وفد جب آیا تو اندر داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بڑے نرم انداز میں کہ آپ لوگ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر یہاں سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ہند والے لگتے ہو، یعنی ان کے فیچرز کچھ ڈیفرنٹ تھے، ان کی رنگت بھی کچھ ڈیفرنٹ تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ایمان کا بھی امتحان لیا تھا، ان سے کچھ سوال کیے تھے تاکہ پتہ چلے یہ واقعی اپنے اسلام میں پکے ہیں. تو وہ لوگ اس میں پورے اترے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ آج تک آپ لوگ جو جنگیں کرتے رہے ہو تو کیسے اس میں کیا اس میں کرتے ہو کہ ہمیشہ آپ کو مطلب فتح ہوتی ہے، ایسا کیا کرتے ہو، یعنی کیا راز ہے آپ کا. تو پھر انہوں نے بتائی تھی 2 ریزنز. اب یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا تم اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے. انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہیں ہوتے تھے. یعنی کیا آپس میں ہی ٹوٹے نہیں ہوتے تھے. جو قوم بھی آپس میں ہی اختلافات میں پڑی ہوگی وہ کسی اور سے کیسے لڑے گی، اس کو تو لوگ پھر ختم کر دیتے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کی پالیسی ہے نا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پھر کسی کو فتح کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. آج مسلمان کیسے بکھرے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، کیسے تتر بتر ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے رہتے تھے، متفرق نہیں ہوتے تھے، اور کسی پر ظلم کا آغاز نہیں کرتے تھے کبھی. ہم انیشیٹ نہیں کرتے تھے کبھی کہ ہم ظلم کریں. تو دیکھیں انہوں نے راز کی کیا 2 باتیں بتائی ہیں زبردست. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سچ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کی کہ جب بھی کوئی قوم اکٹھی ہوگی، جب بھی کوئی قوم یونائٹڈ ہوگی تو وہ فتح کبھی بھی کسی ظلم کا آغاز کرنے والے نہ ہوں. اور آپ نے قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر فرمایا. یہ لوگ شوال کے آخر یا ذی قعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمر بن حزم کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں. عمر بن حزم کون ہے؟ یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں. ان کو وہاں کا یعنی معلم بنا کے بھیجا. سنت اور اسلام کی چیدہ باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں. آپ دیکھیں ٹیمپریریلی حضرت خالد بن ولید نے وہاں پہ ایک بندہ مقرر کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے ان کو صحیح سے ساری چیزیں سکھائیں. اور دیکھیں وہ ایک ٹیچر بن کے جاتے تھے. تو ہم نے اگر آج تک نہیں سیکھا، ہم اگر بورن مسلم بھی ہیں لیکن
آج تک ہمیں اگر دین کے احکامات نہیں پتہ تو ابھی بھی ہمارے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں بورن مسلم ہونا ہی کافی ہے, اس کے بعد سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. چاہے کوئی نیا مسلمان ہوا ہو یا کوئی بورن مسلم ہے لیکن آج تک اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, اس کو بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے نئے نئے مسلمان ہونے والے کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے, یا اس میں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کیا آپ سکھائیں گے, ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے. اس بات کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ان صحابی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا, اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں لکھی تھیں. جو سیرت کی کتابیں ہیں نا, ان میں یہ خط بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے یا مشہور ہے, اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خط تھا. اس کے بعد کوئی خط نہیں لکھا, یہ تقریباً 1 صفحے کا خط ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا وہ خط ہے, کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خط لکھا تھا, تو یہ ان کو. بنو مزہج کا اسلام. اب یہ بھی ایک قبیلہ ہے جو یمنی قبیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں لڑائی نہیں کرنی. کہ ہر ایک قبیلے کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کیونکہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. مگر انہوں نے انکار کر دیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی, مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی, لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے. پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی. اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کوشش جاری رکھی. دیکھیں, پہلے صف بندی کی, ان سے لڑے, ان کو شکست دی, لیکن ان کو چیز نہیں کیا, ان کا تعاقب نہیں کیا, کچھ دیر رکے رہے. پھر جا کے امن کے ساتھ ان سے ملے. تعاقب کرتے تو کیا تھا, مارنا ہی تھا نا. پیچھے سے جب ایک بھاگتی ہوئی فوج ہے, اس کے پیچھے دوسری فاتح فوج بھاگتی ہے, تو اس کو کیا کرتی ہے, تو خون خرابہ ہوتا. یہ مقصد تھا ہی نہیں. دیکھیں, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ علاقے کانکر کیے جائیں, علاقے فتح کیے جائیں, بلکہ یہ کہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ کیا مشکل تھا, وہ تو شکست کھا ہی گئے تھے. ان کو پیچھے جاتے, ان کو مارتے اور زیادہ. لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ کسی کا مسلمان ہو جانا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کے پیچھے جا کے اس کو خون خرابہ کیا جائے. پھر انہیں اسلام کی دعوت. اب کی بار وہ مسلمان ہو گئے. ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں, اور یہ ہمارے صدقات ہیں, ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے. حضرت علی نے ایسا ہی کیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ کے اندر آپ سے ملاقات ہوئی. اچھا, ایک تو بات یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ یہ جو سردار تھے انہوں نے بیعت بھی کر لی, انہوں نے صدقات بھی دیے. تو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں اسلام لانا, پہلے تو انہوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کسی کے ایک ایکشن سے تو اس نے تو اب ماننا ہی نہیں ہے. اب تو ان کو یعنی ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ ہی اختیار کیا جائے. اب یہ ان سے بس ہم ڈس اپوائنٹ ہو گئے. نہیں, کسی کا کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ آج وہ مخالفت کرتا ہے لیکن کل اس کا دل نرم ہو جائے. آج وہ مسلمانوں پہ تیر چلا رہے ہیں, اگلی دفعہ ان کو, ابھی تو انہوں نے انکار کیا تھا جب اسلام کی دعوت دی, مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد بس گیو اپ کر دیتے, یہ ختم ہے, بس یہ دشمن ہے, یہ کافر ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام بھی نہیں لے کر آنا, تو ان کو تو مارنا ضروری ہے نا. اور ہمارے پر تیر بھی برسانے شروع کر دیے. لیکن انہوں نے دیکھا, ان کو ٹائم دیا, اب وہ مسلمان ہو گئے, لے آئے, انہوں نے اپنے صدقات بھی لے اور سچے مسلمان ہوئے. تو ہم کسی کی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے گارنٹیڈ کہ نہیں اس نے یہ کیا ہے تو اب لہٰذا بس ختم ہے, اب اس کے بعد یہ کبھی نہیں لائے گا. ڈونٹ گیو اپ.
ضروری نہیں کہ آج اس نے انکار کیا تو کل بھی انکار کریں، کوشش جاری رکھیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ پھر حضرت علی نے پھر جب یہاں سے پلٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مکہ کے اندر آپ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ بات کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب ہم حجۃ الوداع پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جب پتہ چلے گا کہ حضرت علی تشریف لائے تو پھر ذہن میں یہ نہ ہو وہ کہاں سے آ گئے، اب وہ کہاں سے اب آ رہے ہیں، وہ کہاں سے پہنچ رہے ہیں۔ مکہ میں وہ جا کے انہوں نے جوائن کیا تھا، پھر وہ وجہ کیا ہوئی تھی دیکھیں، وہ یہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لیٹ وہاں پہ ساتھ جا کے ملے تھے، مدینہ سے آ نہیں رہے تھے وہ۔ ازد شنوا کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد سرد بن عبداللہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے حضرت سرد کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں، یعنی ان کو بھی پھر اسی طرح اسلام کی پہلے دعوت دیں، نہیں وہ مانتے تو پھر جزیہ، نہیں تو پھر لڑائی۔ اور یہ جو ازد شنوا کے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے اور وہاں آپ کو انبیاء دکھائے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ڈسکرپشن بتائی، خاص طور پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام شنوائی لوگوں کی طرح تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کے شارپ فیچرز تھے اور ان کی رنگت سانولی تھی۔ جو لوگ سوچتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ شاید گورے رنگ کے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے، ان کا رنگ ڈارک تھا ان لوگوں کا۔ جریر بن عبداللہ بجلی کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام، انہدام کا مطلب کیا؟ ڈیمولش کرنا اس کو۔ اور جریر بن عبداللہ بجلی جو تھے یہ بعد میں صحابی بنے، تو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ بجلی بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں، یعنی مشہور صحابہ میں سے۔ ان کے قبیلہ بجلیہ اور ختم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے ہیں، یعنی ان کا بھی قبیلہ جو بجلیہ، اسی لیے ان کو کہتے ہیں، ان کا قبیلے کا نام بجلیہ تھا، اور ایک اور بھی قبیلہ تھا ختم کے نام سے، ختم۔ تو ان کا ایک دونوں کا ایک ہی بت تھا جس اور ایک بت خانہ تھا جس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کمپٹیشن میں رہتے تھے کعبہ کے ساتھ۔ چنانچہ وہ کعبہ کو جو ہمارا کعبہ ہے اس کو کعبہ شامیہ کہتے تھے، اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمنیہ کہتے تھے، یمانیہ کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یمن میں تھے نا، تو اس طرف تھا ان کا، تو ان اپنا یمانیہ کہتے تھے، اور وہ کعبہ شامیہ کیونکہ نارتھ میں تھا جو آج کعبہ ہے، وہ اس کو کہتے تھے کعبہ شامیہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے، یعنی اس کو ختم کر دو، مجھے اس سے جان چھڑاؤ۔ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے، یعنی میں گھوڑے پر سوار تو ہوتا ہوں لیکن اس پہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا، میرا یہ پرابلم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بس آپ نے کہہ دیا بس میں تو ابھی جا رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی پرابلم ہے۔ دیکھیں انسان ایک کام لے لے اور اس کے بعد اس کو کوئی پرابلمز ہیں اور بتائے ہی نہ، تو دوسرے کو کیسے پتا چلے گا، اور الٹا سیدھا پھر کام کرتا رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو بھی امام ہیں، لیڈر ہیں، ان کو بتا دیا جائے میرا یہ پرابلم ہے، اگر یہ پرابلم سالو ہو جائے تو پھر میں یہ کام کر سکتی ہوں، نہ کہ جھوٹے ہی بس کہتے جانا، لارے لگاتے جانا، جی میں کر دوں گی، فکر نہ کریں، اور ہو بھی نہیں رہا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا، یعنی ان کو ثابت رکھ، یعنی وہ کہتے تھے نا میں گھوڑے پہ ثابت نہیں رہ سکتا، یعنی میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں تو میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں۔ تو اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور صرف اتنی نہیں دعا فرمائی جتنی انہوں نے اپنی پرابلم بتائی تھی، بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ ان کو ہادی بھی بنا، اور مہدی، ہادی ہدایت دینے والا، اور مہدی جس کو ہدایت مل گئی ہو۔ اور یہ جو تھے نا جریر بن عبداللہ بجلی، یہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بھاروب شخصیت دی بھی تھی۔ جیسے کچھ پرسنالٹیز ہی ایسی ہوتی نا، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے آپ میسمرائز سے ہو جاتے ہیں، کہ دور سے کوئی دیکھتا تھا نا ایسے لگتا تھا کوئی بادشاہ چلا آ رہا ہے۔
تو ان کے آنے سے پہلے ہی آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس دروازے سے کچھ دیر بعد ایک آدمی داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسی تمکنت ہوگی جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے، اور اس میں بڑا حلم ہوگا، بڑا حوصلہ ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہی یہ حاضر ہوئے، تو صحابہ نے جو سنا تھا وہی ان کو بیان کر دیا، تو یہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ فوراً پھر اسلام لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تھوڑی سی سٹوری ہے جریر بن عبداللہ بجلی کی۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی تو اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس، جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے، کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس بت خانے کو ویران کر دیا، اس کو جلا دیا، ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں یہ کام کرایا؟ لیکن جب ایک قوم کے اپنا کوئی بندہ وہ کام کر رہا ہوگا نا تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی، باہر سے کوئی آگے کرتا ہے تو پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لیا، اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کاموں کو ڈیلیگیٹ کرتے تھے نا، یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ کہ جو جس کام کو جس سے کرانا ہے، جس کو سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کر سکتا ہے، اسی سے وہ کام لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہیں پہ بھی کیا، یہاں پہ دیکھیں آپ ایک بات اور سیکھیں کہ سب کچھ بس میں نے ہی کرنا ہے، کسی اور کو میں نے نہیں دینا کام، اور میں خود ہی سکھاؤں گا ساروں کو، اور کوئی نہ جا کے اور سکھائے، کوئی نہ آگے بات بتائے، کوئی نہ کرے، تاکہ سارے بس میرے پاس ہی رہیں، ان کا نہ نام ہو جائے۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کام آتا ہے، تو ہم کسی کو بھی آگے ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، کسی کو آگے نہیں چاہتے کہ وہ اس کام میں میرے ساتھ شراکت کر لے، یا وہ آگے جا کے یہ کام کرے، یا میں اس کو بھی ساتھی بنا لوں، یا میں اس کو کچھ سکھا دوں یا کچھ کر دوں۔ حالانکہ اگر آپ کسی آدمی کو نیکی کا کوئی کام سکھا دیتے ہیں اور وہ آگے جا کے کرتا ہے نا، تو اس کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا۔ تو ہم دلوں میں تنگی نہ پیدا کریں۔ اگر مجھے کوئی ٹیکنیکل کام آتا ہے، اگر مجھے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو دوسرا کرنے کو تیار ہے، وہ آپ سے کہتا ہے مجھے سکھا دو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے نہیں سکھانا، یہ نہ میرا کام لے لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے، ان کو بھیجا۔ اور ابو ارطا کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ ایک شخص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی۔ احمس کون ہے؟ جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے نا، جس سے یہ ہیں جریر بن عبداللہ بجلی۔ تو دیکھیں آپ کو یہاں سے صحابہ کے نام بھی پتہ چل رہے ہیں، اور ان صحابہ کے نام پتہ چل رہے ہیں جن کا آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا۔ تو جب ہم بچوں کے نام رکھنے لگتے ہیں تو ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نام۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو قوم تھی، ان کے گھوڑوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے، گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا مال ہے نا، سواریاں ہیں ان کی، تو یعنی ان کی مال متاع کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ان کے لیے بھی دعا کی، برکت کی۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کبھی جو لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تحائف دے رہے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 5 دفعہ دعا کی، 1 دفعہ بھی کر سکتے تھے، 1 دفعہ بھی۔ اب جب بشارت انہوں نے بھیجی ہے کہ دیکھیں میں نے ختم کر دیا اس کو، ابولش کر دیا اس کو، جو ذوالخلصہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ملی، تو اب وہ تو نہیں آ کے سن رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیچھے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور 1 بار نہیں 5 بار دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں 5 دفعہ دعا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ تو ہم اپنے لیے بھی 5 دفعہ نہ دعا کریں، کسی اور کے لیے کیا کرنی ہے۔ لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے نا کتنی خیر خواہی تھی آپ کے اندر لوگوں کے لیے، کتنی سنسیرٹی تھی۔ اب اس میں تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس تکلف سے بس ایسے ہی پریٹینڈ کر کر کے دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھو میں آپ کے لیے کتنی اچھی اچھی دعائیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، دل سے نکلنی چاہیے دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی سے بھی خوش ہوتا تھا نا تو اس کو دعا دیتے تھے۔ دیکھیں
سبحان اللہ، یہ بھی سنت ایک یاد رکھنی چاہیے. اور دعا دینے میں کیا حرج لگتا ہے، کتنی انرجی لگ جاتی ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے، کوئی تھکن ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں. تو دعا دینے میں کبھی بخل نہ کریں، دعائیں دینے والے بنیں. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ آج ایون جو بڑے ہیں وہ بھی دعائیں دینا بھول گئے. یعنی پہلے زمانوں کے اندر ہم نانیوں دادیوں کے زمانوں کو سوچیں تو وہ بہت دعائیں دیا کرتی تھیں. لیکن جو اب کی جنریشنز آ رہی ہیں دعا دینی ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہ دعا دیں کیا. اس وقت کی مجھے تو اپنی سے یاد ہے کہ اتنی دعائیں دیتی تھیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دعائیں ہوتی تھی کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے. پھر اب جا کے سمجھ آتی ان کا مطلب کیا ہوتا تھا ان دعاؤں کا. اتنی ڈیپ ہوتی تھیں، حالانکہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، مگر دعائیں ہی دعائیں دیتے تھے. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اتنی دعائیں دیا کرتے تھے. اب اس کی جگہ تھینک یو آ گیا، بہت ہوتا ہے تو ہم جزاک اللہ خیرن کہہ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں. تو دعائیں دینا سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ دعائیں دیں. اور دعا جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن پھر اگین دعا اس لیے نہ دیں کہ ایک تکلف کرنا ہے، بس چلو یہ میری تعریفیں کرے گی، کتنی اچھی دعائیں دیتی ہے، اگلی دفعہ بھی میرا کام میں نے کرانا ہے نا اس سے، تو چلو ایسے کروں گی تو اگلی دفعہ بھی تو کام کرے نا. پھر اس لیے نہیں، اخلاص ہونا چاہیے دعا میں بھی، دل سے نکلنی چاہیے دعا، وہ بھی ایک فیشن نہ بن جائے صرف. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، امپریسو ہے نا یہ بات. ہم نے کبھی کسی کے لیے کی اس طرح، کیونکہ وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، ہم 5 دفعہ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور وہ آ کے تو نہیں کہہ رہے کہ ہم میرے لیے دعا کریں، انہوں نے تو بس ایک وہ بشارت بھجوائی کہ یہ خوشخبری ہے، گڈ نیوز. آپ نے یہ کہا تھا نا اس سے مجھے نجات دو، راحت دو. راحت نہیں دو گے. دیکھیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا نا. یہ بھی فرما سکتے تھے جاؤ جا کے یہ کام کرو، لیکن فرمایا کیا تم مجھے اس سے راحت نہیں دو گے. اسود انسی کا ظہور اور قتل، یہ ہے اب وہ جو دوسرا ملعون تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے. عمال کون؟ عمل کرنے والے، یعنی جو سارے ریپریزنٹیٹو جو کاموں پہ لگے ہوئے تھے، کارندے. کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا. وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا. اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا. یعنی اس نے پہلے دعویٰ بھی کیا، پھر اس نے اپنے ساتھ جو اس کے جنگجو تھے ان کے ساتھ آگے بڑھ کے ایک علاقہ بھی تھا یمن میں، صنعاء جو کیپٹل تھا وہاں کا، اس پہ بھی قبضہ کر لیا. پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال تھے، یعنی کارندے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے والے سارے لوگ بھیجے ہوئے، کوئی قاضی بنا کے، کوئی یہ بن کے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، اشارین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا. یعنی ابھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں اس کے ساتھ شروع کی. یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا. پھر فیروز دیلمی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے، کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا. یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے. اب دیکھیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا اس کا سر کٹا ہوا ہے، اس طرح سے قلعے سے لٹک رہا ہے، تو قلعے سے باہر پھینکا ہوا ہے، تو وہ بھی پھر بھاگ گئے اس کو چھوڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا. یعنی نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے. تو وہ جو انہوں نے اطلاع بھیجی وہ تو اتنی جلدی تھوڑی پہنچنی تھی، لیکن اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آ گئی، یعنی فوراً آپ کو وہاں اطلاع دے دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا. وہ ظاہر اب خط کوئی یہ ٹیکسٹ تو تھا نہیں کہ فوراً پہنچ جاتا، کچھ دن لگے اس کے اندر بھی. تو یہ تھا ان کے بارے میں. اچھا، اسی طرح ایک اور وفد تھا، مزینہ کا وفد تھا، جس کی یہاں پہ ذکر نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں بھی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ چونکہ ان کے ساتھ ایک معجزاتی ایک چیز ہوئی تھی کہ وہ بھی جب آئے اور اسلام لے کر آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کافی بڑا یہ وفد تھا ان کا بھی، سب نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ان کو راستے کے لیے کھانا دے دو، جیسے سفر میں جب جائیں گے تو پھر چلو ان کو سہولت رہے گی. بعض کہتے ہیں کہ پورا قبیلہ پورا کا پورا اسلام لے آیا تھا، کوئی 500 افراد تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایسے اتنا نہیں ہے کہ مطلب میں اتنے سارے لوگوں کو کھانا دے دوں، ایک تھیلا ہے بس کھجور کا. تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے کھانا دو. تو اب حضرت عمر پریشان ہے، لیکن ٹھیک ہے آگے کچھ نہیں بات کی. اپنے گھر گئے تو دیکھا ان کے گھر میں پورا کمرہ بھرا ہوا ہے کھجور سے، فرش سے لے کے چھت تک. تو جا کے ان لوگوں کو بلایا اور ہر ایک نے اپنے تھیلے بھر لیے، اور وہ سفر میں سارا وقت انہوں نے یہی کھجوریں کھائیں. ایک تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا. دوسرا وفد دوس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ دوس کا وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. اور آپ نے پڑھا ہوگا طفیل الدوسی کے بارے میں. طفیل الدوسی جو تھے وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئے تھے اور مکہ والوں نے کہا تھا کہ کوئی ان کی بات نہ سن لے، ایک نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ جادوگر ہیں اور وہ جادو کر دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا تھا میں اتنا تو کوئی پاگل نہیں ہوں، میں جا کے کیوں نہ سنوں. یہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. تو انہوں نے کہا میں ایسا بے وقوف تو ہوں نہیں کہ میں کسی کی باتوں میں ایسے آ جاؤں گا. تو پھر یہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. اور پھر انہوں نے آ کے اپنے قبیلے میں بھی دعوت دی تھی، اور لیکن قبیلے والوں نے نہیں مانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا کہ آپ بدعا کریں میرے قبیلے کے بارے میں. لیکن آپ نے فرمایا تھا اے اللہ دوس کو ہدایت دی، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو پھر یہ طفیل الدوسی جو تھے اپنی قوم کے 70 یا 80 لوگوں کو لے کر 7 ہجری میں یہ مدینہ انہوں نے ہجرت کر دی تھی. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اس وقت ہی آئے تھے. اور بتائیں قبیلہ دوس میں سے ایک آدمی تھے جن کا نام بہت مشہور ہے، جو ایسٹ ہیں سمجھ لیں کہ اس قبیلے کے، اور یہ 7 ہجری میں آ کے ملے ہیں. اور پھر دیکھیں چند سال ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کچھ عرصہ ہی رہے. کون تھے وہ، کسی کو پتہ ہے؟ مشہور محدث ابو ہریرہ، وہ اسی قبیلے سے تھے. اور کتنا تھوڑا عرصہ ابھی وہ آئے ہیں، مطلب ہے کہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. اور سب سے زیادہ حدیث ان سے ہی مروی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں. اب دیکھ لیں کہ انہوں نے دن رات پھر لگا دیا تھا. تھوڑا ٹائم ان کو ملا، اسی کو برکت کہتے ہیں. تھوڑا ٹائم ان کو ملا، لیکن اس تھوڑے ٹائم کے اندر انہوں نے کتنے کارنامے کیے کہ آج دیکھیں آپ بخاری مسلم اٹھا کے کتنی احادیث ابو ہریرہ سے ہیں. تو جب یہ 70-80 گھرانے یہ آئے تھے ہجرت کر کے، تو انہی میں ایک آدمی تھا جن کا نام نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ کافی جس کو کہتے ہیں نا ڈپریس ہو گئے تھے جب ہجرت کر لی. ظاہر ہے دوسری جگہ جا کے رہنا، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا سب چھوڑ کے آسان نہیں ہوتا. تو ڈپریس ہو گئے یا جو بھی ان کا معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک دن ایک تیز دھار آلے سے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، جن سے اتنا خون بہا کہ وہ فوت ہو گئے تھے. یعنی ایک طرح سے خودکشی کر لی تھی انہوں نے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ان کی یعنی ایسی تھی کہ وہ اتنے غمگین تھے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا تھا. تو یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے. اب طفیل الدوسی جو ہیں، جو لیڈر تھے ان کے اور سب، تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں ہے، اور ایک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انگلیاں انہوں نے جس ہاتھ کی کاٹی تھی وہ کور ہے. ان سے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو بولے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اور کس لیے معاف کیا ہے؟ کہ میری ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. مگر ان کے ہاتھ جو کورڈ تھے، تو طفیل الدوسی نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ تو پھر فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم نے خود خراب کیا ہے اس کی اصلاح ہم نہیں کریں گے.
جس کو تم نے خود بگاڑا ہے اس کی اصلاح ہم نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے آ کے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تو آپ نے دعا کی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی انگلیوں کے اوپر اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے ہاتھوں پہ اس کو معاف کر دے. اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہم فوراً کسی کے لیے ججمنٹل نہ ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کسی کا ایک گناہ ہمیں پتہ چلتا ہے اگر، لیکن اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جو ہم سے چھپی ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، ہم نہیں جانتے. تو ایون اتنا بڑا کوئی گناہ خودکشی کے برابر بھی ہو تب بھی فوراً ججمنٹل نہ ہو جائیں، تب بھی فوراً لوگوں کو باتیں نہ کرنا شروع کر دیں اور جہنمی ہونے کے فتوے نہ دینا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو یہاں تک ہم نے وفود کے بارے میں پڑھ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے آگے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہ پڑھنا. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح نوٹس میں آپ لوگ ایک ایک قبیلے کا لکھ کے آگے پھر آپ ان کی ایک ایک خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ لکھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.